بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ملک یمن میں ایک کافر بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دے تاکہ میں اس کو یہ اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور اس وقت یہی دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا۔ وہ راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ ابن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس کو باتیں اچھی لگی۔ وہ متاثر ہو کر چپکے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر اور بعض روایات کے مطابق سانپ نے راستہ روکا ہوا تھا۔ خلق خدا پریشان کھڑی ہوئی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچ ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کاہن کا دین سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے تو وہ کہتا، اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا۔ اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحائف لے کر بچے کے پاس گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا، کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، ربی اللہ۔ اس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا پتہ بتلا دیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے راہب کا پتہ دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور نابینا کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، یا اللہ، ان لوگوں سے مجھے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا اور سارے گر کر ہلاک ہو گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی۔ سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ وہ پھر واپس آ گیا۔
پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا میرے مارنے کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہوئے، بچے کو لکڑی کے اوپر باندھ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا گیا جو اس کی کمپٹی پر لگا، جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیب کو دیکھ کر یک لخت مجمع نے یک زبان ہو کر نعرے تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائے اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا کیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس جزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی ہلکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000، بعض کے مطابق 70,000 تھی۔ عبداللہ ابن تامر کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی تو عبداللہ ابن تامر کی لاش صحیح سالم تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کنپٹی پر تھا۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا اللہ ربی۔ گورنر یمن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کو اسی حالت میں چھپا دو۔ جب قیصر روم کو ذونواس کے اس ظلم و ستم کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ ذونواس نے انجیل مقدس کو جلا دیا ہے، عیسائیوں پر ظلم کیا ہے، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اور کہا اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اس نے 70,000 کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا اور اس کا سپہ سالار رباطہ نامی ایک شخص تھا۔ یہ لشکر یمن کے قریب حضرموت کے مقام پر ٹھہرا۔ ذونواس کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ایک سازش تیار کی۔ رباطہ کو پیغام دیا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تمام خزانوں کی چابیاں دے دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھے یا نجاشی کے پاس بھیج دے۔ ذونواس نے خزانے کی چابیاں اونٹ پر لا کر رباطہ کے پاس پہنچا دی اور پھر رباطہ کو صنعاء شہر لے آیا اور تمام خزانے اس کے سپرد کر دیے۔ آخر میں کہا کہ دوسرے صوبوں میں بھی میرے ایسے ہی خزانے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ فوجیوں کے مختلف گروہ بنا کر وہاں بھیج دیں تاکہ وہ خزانے لے آئے۔ رباطہ نے کہا بہت اچھا۔ رباطہ کی فوج جب ادھر ادھر بکھر گئی تو ذونواس نے اس خفیہ طور پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر میرے وزیروں کو کہہ دو کہ رباطہ کے لوگ جب تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ رباطہ کی یہ فوج ہر جگہ ماری گئی۔ رباطہ کو پتہ چلا تو صنعاء سے بھاگ کر حضرموت آیا اور نجاشی کو صورتحال سے مطلع کیا۔ نجاشی نے دوبارہ 1,00,000 لشکر ابرہہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ ذونواس کو اس کا پتہ چلا، اس نے کہا اب بچنا مشکل ہے، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر میں گھس گیا، کیونکہ یہ اس کا گھوڑا سمندر میں تیرتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے گھوڑا تیرنے سے رک گیا اور ذونواس اس گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ ابرہہ نے ملک صنعاء
اور اس کے لیے بے انتہا خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ ابرہہ نے نجاشی کی طرف سے تحفے تحائف نہ بھیجے، اس لیے اسے گمان ہوا کہ ابرہہ میرا باغی ہو گیا ہے۔ اس نے پھر رباطہ کو 4000 لشکر دے کر بھیجا کہ ابرہہ کو معزول کر کے میرے پاس بھیجو اور تم ملک یمن کی باغ دوڑ سنبھالو۔ رباطہ یمن پہنچا، نجاشی بادشاہ کی طرف سے معزولی کا حکم سنایا۔ ابرہہ نے کہا، اگر میں یہ چیزیں تیرے سپرد نہ کروں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ لڑائی کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، سب سے پہلے تو اور میں لڑائی کرتے ہیں۔ دونوں میدان میں آ گئے۔ ابرہہ نے اپنے ایک غلام کو کہا، تم رباطہ کے قریب کہیں چھپ کر کھڑے ہو جاؤ، اس کو قتل کر دو۔ رباطہ نے ابرہہ کے سر پر تلوار ماری، لیکن اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ سر تو نہ کٹا، البتہ ابرہہ کی ناک کٹ گئی، اس لیے اس کو ابرہ الاشرم کہا جاتا ہے۔ اشرم کا معنی ناک کٹا۔ ادھر پیچھے ابرہ کے غلام نے رباطہ پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ نجاشی کو اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک ابرہ کو قتل نہ کروں گا خاموش نہیں ہوں گا۔ ابرہ نے نجاشی کو بہت سے تحائف بھیجے اور معذرت کی کہ رباطہ نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس لیے میں نے اسے قتل کیا، میں آپ کا فرمان بردار ہوں۔ نجاشی نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ یہ وہی ابرہ ہے جو ہاتھی لے کر کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اور وہ اور اس کا لشکر قہر الہی میں مبتلا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، ابرہ کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق 50 روز، بعض کے نزدیک 55 روز اور بعض کے نزدیک 40 روز اور بعض کے نزدیک 1 ماہ ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تفسیری حقانی والے لکھتے ہیں، یہ واقعہ جس سال گزرا اسی سال میں 1 مہینہ 25 روز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا ہے، مگر چونکہ معجزہ کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد اس کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نبوت سے پہلے یا نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بعض اوقات جو واقعات اور نشانیاں خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے وہ بعینہ معجزہ نہیں ہوتا بلکہ معجزے کی طرح ہوتی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس راہ سے مشتق ہے، اس کا معنی سنگی بنیاد کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بھی ارہاسات میں سے ہے۔ اس کی تفصیل علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل فرمائی ہے کہ ملک یمن میں ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ مشرک لوگ تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جو بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس وقت کے نصارہ جو اہل حق تھے، صرف خدا کی عبادت کرتے تھے، ان پر بڑا ظلم کیا۔ جب ذونواس غرق ہو گیا تو ملک یمن کا گورنر ابرہ بن گیا۔ جب ابرہ کو پتہ چلا کہ لوگ حج کے لیے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا عالیشان کنیسہ یعنی گرجا بنایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی جواہرات کے ساتھ مرصع کیا۔ اس کنیسہ کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ یہ اس نے اس لیے تعمیر کیا تاکہ عرب لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسی کا طواف کرے۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی عظمت و محبت پیوست تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب، عدنان، قحطان، قریش میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔
یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جاگ کر اس کنیسہ میں پیشاب کر دیا اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق کوئی مسافر قبیلہ رات کے وقت اس کنیسے کے پاس آ کر ٹھہرا اور آگ جلائی اور آگ کنیسہ میں لگ گئی، جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ کام کسی قریش نے کیا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح کہ ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابرہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی عظیم الشان، جس کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، جس کا نام محمود تھا، وہ بھی ابرہہ کے حوالے کیا تاکہ اس پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ نیز اس کے علاوہ 8 ہاتھی اور بھی روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کے گرانے میں ان سے مدد لی جائے، اور منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھی کے گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تو نعوذ باللہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود یمن میں رہنے والے عرب حضرات ذو نفر نامی شخص کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے لشکر سے جنگ کی، مگر شکست کھا گئے۔ ذو نفر خود قید ہو گیا، پھر آگے روانہ ہوا تو قبیلہ خصم کے لوگ اپنے سردار نفیل ابن حبیب کی قیادت میں مقابلے پر آ گئے، وہ بھی شکست کھا گئے۔ نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے ابرہہ سے طے کر لیا کہ آپ ہمارے بت خانے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، بلکہ تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو ارغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ یہ لشکر چلتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مخمس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب کے تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنا سفیر حناطہ حمیری شہر مکہ بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حناطہ جب شہر میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے سردار وہی ہے۔ حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمارے پاس اس کے مقابلے کرنے کی طاقت ہے، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے، چونکہ عبد المطلب بڑے قد آور اور نہایت خوبرو نوجوان تھے، تو ابرہہ آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا، پھر اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا جب اولاً میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت ہوئی،
مگر آپ کی یہ گفتگو سن کر سارا احترام ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، میں اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی اور ان کا مطالبہ کیا۔ باقی رہا کعبۃ اللہ، اس کا میں مالک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی فکر ہے۔ اس کی مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے کہا، نعوذ باللہ، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سو کرو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہ وزاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی اور اشعار پڑھے اور کہا کہ یا اللہ، ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل ابن حبیب، جس کو راستہ سے پکڑ کر لایا گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا، تو جہاں سے آیا ہے تو وہی صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے امن والے شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا، ناک میں لوہے کا انگڑا ڈالا گیا، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ اس کو یمن کی طرف چلایا گیا تو چلنے لگا، شام کی طرف بھی باقی ہر طرف چلتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ جاتا تھا۔ ایک تو قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ سمندر جدہ کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی دکھائی دی، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی۔ ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں آتے ہی وہ پورے لشکر پر چھا گئے اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیے۔ ایک ایک کنکری نے وہ کام کیا جو کراشنکوف کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ ان کنکریوں میں زہر کا بارود تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے تھے۔ جسم میں زہر سرایت کر جاتا، جس کو لگتی سر سے گزرتی ہوئی سرین سے نکل کر زمین میں گھس جاتی۔ یہ عذاب دے کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی، اس لیے فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ بعض مفسرین کے مطابق راستے میں مقام خصام پر جا کر ہلاک ہو گیا، اور بعض مفسرین قول کے مطابق اس کو ملک یمن لایا گیا، لیکن اس کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا ہے۔ اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ بعض نے تحریر کیا ہے کہ محمود ہاتھی زندہ بچ گیا تھا۔ اس کے 2 ہاتھی بان جو اس کو اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء دونوں فرماتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ لوگ بخیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم اسرا
و معراج کے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، طائف سے واپسی کے بعد حق جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سبع سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی۔ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد رجب کے 27ویں شب میں ہوئی۔ 10 نبی گزر گیا، ابتلاء اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع ایسے باقی نہ رہی کہ جو خداوندی ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شعیب ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبرائیل بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ قال اللہ تعالی عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائے اور وہاں کے خاص نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں، جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت اور جہنم و دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا۔ تحقیقی اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالی ہے، وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی تفسیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی اسماء سے سنتا ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور حرم کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل امین اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر زمزم پر لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامات ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے چھوٹا اور حمار سے کچھ بڑا سفید رنگ براق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کعب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے،
جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں حضرت حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں الفاظ سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہیں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل امین علیہ السلام دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدومی میمنت لزوم کی تقریب میں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہے، یعنی ہمارے بھائی اور خدا کے خلیفہ ہے۔ بعد ازاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ سب نے اللہ کی حمد
اور ثنا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج و صعود فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے، اور مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملائکہ آپ کے جلوس میں تھے۔ اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے۔ جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمانی دنیا دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتے نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہے اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہے، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہ تمام مضمون صحیحین بخاری و مسلم کی روایتوں میں ہے۔ اور مسند بزار میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا اور ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا یا مرحبا ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو۔ آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور جبرائیل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا، اور آپ نے فرمایا یوسف کو حسن جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور قبلہ ملائکہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے۔ بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہے، ان کو سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا بابن صالح والنبی صالح کہا۔ آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملاء الاعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا،
اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ اور صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگیں دیکھے، مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ بعد ازاں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں شریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتاب اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ مقام شریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام ازدی سے مشرف ہوئے۔ حق جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیہ رحمت فرمائی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، اور نمبر 3 آپ کو یہ عطا کیا گیا جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، اور کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے۔ جس کے قلب میں ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناگو الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا، اور خاص احکامات و ہدایت دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام ہدایات لے کر بصد ہزار مسرت و ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملے۔ حضرت ابراہیم نے ان کا احکام و ہدایت اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر یہی بات کہی۔ آپ پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ جب 5 نمازیں رہ گئے اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائے اور حق تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ 5 ہے مگر 50 کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 50 ہے، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھے۔
اصل فرض 5 نمازیں ہیں، اور 50 سے 5 تک یہ تدریج و ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی۔ جیسے طبیب کے معالجے میں ترتیب و تجرید حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتی ہے، اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر و تبدل سمجھتا ہے۔ واللہ عالم۔ اس طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے، اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے پیش کیا۔ سن کر حیران ہو گئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائی، اور راہ تعجب یہ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے۔ جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامات دریافت کرنا شروع کر دیے۔ حق تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ کفار نے سوالات شروع کیے، آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید ابن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر اسراء و معراج کے موقع پر بلندیوں پر لے جایا گیا اور عالم بالا کا مشاہدہ کرایا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی یہی کوشش و خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی بلندی نصیب ہو اور پستی سے محفوظ رہے، اور اس مقصد کے لیے ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اہتمام کریں، نیز بلند اخلاق و عادات اور اعلیٰ کردار اپنائیں، بری عادات اور گھٹیا حرکات سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں، کیونکہ ایمان صالح نیز اعلیٰ اخلاق و کردار اصل بلندی ہے، جبکہ اس کے برعکس برے کام کرنا، بری عادات اپنانا پستی ہے۔ لہٰذا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے موقع پر بلندیوں پر لے جایا گیا تو پھر امتی کی حیثیت سے ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم پستی میں مبتلا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر کے متعلق آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، اسلام نے مکہ کی سرزمین میں اعلان حق کیا تو معاشرے کے مخلص ترین افراد ایک ایک کر کے داعی اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ وہ لوگ جن کے مفادات پرانے نظام سے وابستہ تھے تشدد پر اتر آئے۔ نتیجہ ہجرت تھا، لیکن تصادم اس کے باوجود بھی ختم نہ ہوا۔ اسلام مدینے میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور یہ بات قریش مکہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور مسلمان ہر وقت مدینہ پر حملے کا خدشہ رکھتے تھے۔ اس صورتحال کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ صحابی ہتھیار لگا کر سوتے تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گردنواح کے قبائل سے معاہدات کیے، اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ
جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔ اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا مذکورہ بالا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چلا آ رہا ہے، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش مکہ کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز خزرمی کے ورثاء نے خزرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کاروائی سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہے جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا اور مسلمانوں کے ذوق کے شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر ابن ابی وقاص اس خیال سے چپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائے۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہ وزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔
17 رمضان المبارک کو فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتے ہوئے سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریش بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران عتبہ اور عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپ کے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائی۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں ٹکتے دیکھا تو یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے۔ اس غزوہ میں مؤمنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر ابن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دے۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ ابن عمر اور معاذ ابن عفرہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ ابن ابو جہل نے معاذ ابن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ ابن عفرہ کے بھائی معاوض وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل، امیہ جیسے بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔
اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں سے ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلاً حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عقیل ابن ابی طالب، اسود ابن عامر، سہیل ابن عمر اور عبداللہ ابن زمع وغیرہ تھے۔